السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود انزی۔ ناظرین، عثمانی سلاطین کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان مراد ثانی کی۔ گزشتہ ویڈیو کا اختتام اس بات پر ہوا تھا سلطان نے شہنشاہ سے 30,000 دکات لینے پر معاہدہ کر لیا تھا، اور یوں سلطنت بازنطینی کا اختتام کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ناظرین، صلح کے بعد سلطان نے سالونیکا کو فتح کر لیا۔ سالونیکا بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور اور نہایت اہم شہر تھا۔ گزشتہ 100 سال کے اندر یہ 3 بار ترکوں کے قبضے میں آیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہر بار یونانیوں نے اسے واپس لے لیا۔ شہنشاہ جان کے دور حکومت میں اس کا حاکم شہنشاہ کا بھائی اینڈرونیکس تھا۔ اینڈرونیکس نے غداری کر کے اس شہر کو وینس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ چونکہ یہ مقدونیہ کا اہم شہر تھا اور اس سے قبل 3 بار ترکوں کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے مراد نے اس معاملے کی مخالفت کی اور 833 ہجری بمطابق 1430 میں سالونیکا کو بزور شمشیر فتح کر کے اس کے ملحق علاقے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ سالونیکا کی فتح کے بعد مراد اپنی سلطنت کی شمال مغربی سرحد کی طرف متوجہ ہوا۔ 844 ہجری بمطابق 1440 میں سرویا تمام تر ترکوں کے تسلط میں آ گیا۔ 846 ہجری بمطابق 1442 میں مراد کو بغداد کے حملے سے ناکام واپس ہونا پڑا۔ یہ دریائے ڈنوب کے ساحل پر سرویا کا ایک نہایت اہم شہر تھا، لیکن 830 ہجری بمطابق 1427 سے ہنگری کا مقبوضہ تھا۔ ہنگری میں داخل ہونے کے لیے اس شہر کی فتح ناگزیر تھی۔ مراد نے اسی خیال سے اس کا محاصرہ کیا، لیکن ہنگری کے عزم و استقلال کے مقابلے میں آخرکار اسے شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اسی زمانہ میں عثمانی جنرل مزید پاشا ٹرانسلوینیا میں ہرمان اسٹاڈ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ ہناڈے اس قلعے کی مدد کے لیے بڑھا اور ایک مختصر فوج کے ساتھ ترکوں کے عظیم الشان لشکر کو شکست دی۔ اس معرکے میں 20,000 ترک مارے گئے۔ ہناڈے نے مزید پاشا اور اس کے بیٹے کو اپنے لشکر کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے۔ اس کی لہو کی پیاس کسی طرح بجھتی نہ تھی۔ یہ ہناڈے کی اور ترکوں کی پہلی جنگ تھی۔ مراد نے اس شکست کی خبر سن کر 80,000 کی ایک فوج شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں روانہ کی اور ہناڈے نے عثمانی لشکر کو پھر شکست دی۔ ہناڈے کی شاندار کامیابی اور ترکوں کے پے در پے شکستوں سے یورپ کی تمام حکومتوں میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی اور یورپ سے ترکوں کو نکال دینے کے لیے زبردست اتحاد قائم کر لیا گیا۔ شالارڈ سلاس، جو اس وقت ہنگری اور پولینڈ دونوں مملکتوں کا فرما روا تھا، اس تاریخ کا روح رواں تھا۔ اس اتحاد میں ہنگری، پولینڈ، ولاچیا اور بوسنیا کی حکومتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شریک ہوئیں۔ مراد اس وقت کرمانیہ کی بغاوت کے سلسلے میں ایشیائی کوچک میں تھا۔ اس کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر عیسائی لشکر نے 847 ہجری بمطابق 1443 میں دریائے ڈنوب کو عبور کیا اور نیش کے مقام پر عثمانی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد ہناڈے نے صوفیہ پر قبضہ کر لیا اور پھر کوہ بلقان کو عبور کر کے فلپوپولس پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ کوہ بلقان کے دامن میں ترکوں نے ایک بار اور مقابلہ کیا، لیکن اس مرتبہ بھی ان کو شکست ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے میدان اب خالی تھا۔ مسلسل فتوحات سے ان کی ہمتیں بڑھی ہوئی تھی۔ مراد ایشیائی کوچک میں تھا اور شکستوں نے ترکی فوج کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ ہناڈے نے اس مقصد کے خلاف، جس سے پیش نظر رکھ کر عیسائی حکومتوں کا اتحاد قائم کیا گیا تھا، واپسی کا عزم کیا اور اپنی کامیابیوں کی داد لینے کے لیے پوری فوج کے ساتھ گوا کو واپس چلا گیا۔ مراد نے ہناڈے کا تعاقب کرنے کے بجائے اتحادیوں سے صلح کر لینا زیادہ مناسب خیال کیا۔ 848 ہجری بمطابق 1444 کو زیجڈین کے مقام پر ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی روح سے سرویا سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا، ولاچیا ہنگری کو دے دیا گیا۔
اس کے علاوہ مراد نے 60,000 دکات عثمانی جنرل محمد چلپی کا زر فدیانہ ادا کیا، جو گزشتہ جنگ میں عیسائیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ صلح 10 سال کے لیے کی گئی۔ اس پر پابند رہنے کے لیے لارڈ سلاس نے انجیل اور مراد نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ شیخ کوچک میں امن پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ اس صلح نامے سے یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا اور مراد کو ایک گنا اطمینان حاصل ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں نے اس کو اب امور سلطنت کی طرف سے دل برداشتہ کر دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بقیہ زندگی سکون کے ساتھ گزار دے۔ صلح نامہ کے بعد جب وہ شیخ کوچک میں واپس گیا تو اپنے بڑے بیٹے شہزادہ الہ الدین کی وفات کی خبر معلوم ہوئی۔ یہ شہزادہ نہایت لائق اور بہادر تھا۔ مراد کو اس کی وفات کا بے حد رنج ہوا اور اس نے سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اپنے دوسرے بیٹے محمد کو، جس کی عمر صرف 14 سال تھی، تخت پر بٹھا کر وہ ریاست دین چلا گیا۔